السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ کون سے پانی سے وضو، غسل، کپڑے وغیرہ پاک کرنا درست ہے اور کس پانی سے درست نہیں۔ پانی کب ناپاک ہو جاتا ہے۔ یقیناً پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی کے ذریعے ہم وضو غسل کرتے ہیں اور اپنی ناپاکی کو دور کرتے ہیں۔ تو اس کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے کہ ہم کون سے پانی سے وضو غسل کر سکتے ہیں، پانی کب ناپاک شمار ہوگا۔ اب پتہ نہ ہو تو ہم ناپاک پانی سے اگر وضو غسل کر لیں تو یقیناً ہماری عبادتیں صحیح نہیں ہوں گی، تو اس لیے اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کس پانی سے وضو کرنا درست ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، قدرتی پانی، بارش کا پانی، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، نہر، کنویں، چشمے، تالاب، ان کے پانی سے وضو غسل کرنا درست ہے۔ اب چاہے ان کا ذائقہ جیسا بھی ہو، میٹھا ہو یا کھارا ہو، جب تک وہ اپنی قدرتی حالت میں ہے، جب تک اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ملائی گئی، تو اس سے وضو غسل کرنا درست ہے۔ کیونکہ بسا اوقات بعض کنویں کا پانی بہت زیادہ کھارا ہوتا ہے، تو اس سے اتنا زیادہ کھارا ہوتا ہے، نمک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ منہ کو لگتا ہے، تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ پینے کے لیے اگرچہ استعمال کرنا مشکل ہو، لیکن اگر اس سے وضو غسل کیا جائے گا تو بہرحال اس سے بہر صورت وضو غسل ہو جائے گا۔ کون سا ایسا پانی ہے جس سے وضو غسل درست نہیں؟ پھل کا نچوڑا ہوا پانی، پھل، درخت کا پتوں کا نچوڑا ہوا پانی، اس سے وضو غسل کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی پھل کو نچوڑا، جیسے جوس نکال لیا، یا کسی درخت سے پانی نکل رہا تھا، یا کوئی پتے ہیں ان کو اس طریقے سے نچوڑا گیا، اس سے حاصل شدہ جو پانی ہوگا، اگر کوئی اس سے وضو کرنا چاہتا ہے یا غسل کرنا چاہتا ہے، پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھیے اس سے پاکی نہیں ہوگی۔ اگر پانی میں کوئی چیز ڈال کے پکا لی، یا کوئی ایسی چیز، پاک چیز ملا دی جس سے پانی کی اپنی اصل صورت بدل جائے اور پانی کا نام ہی بدل جائے، یعنی اس کو کچھ عرف کے اندر کچھ اور پکارا جاتا ہو، جیسے کوئی پاک پانی ہے، اس کے اندر آپ نے روح افزا ملا دیا یا کوئی اور شربت ملا دیا، جس سے اب اس کے بعد جگ میں اگر اس کو پیش کریں گے تو اسے کوئی پانی نہیں کہے گا، بلکہ اس کو شربت کہا جائے گا۔ اسی طرح پانی کے اندر مسالہ وغیرہ ڈال دیا جائے، کچھ اور چیزیں ڈال دی جائے، اس کو پکا لیا جائے، تو پھر اس کو سالن کہا جاتا ہے، سادہ پانی نہیں کہا جاتا۔ تو جو بھی چیز ایسی ہو جس کو پانی میں ڈال دیا جائے تو اس کے بعد پانی کا نام ہی بدل جاتا ہے، کچھ اور نام سے پکارا جاتا ہو، تو اس کے بعد اس سے وضو غسل کرنا درست نہیں۔ اب بذات خود اگر وہ شربت ہے، وہ پاک تو ہے، لیکن اگر آپ اس سے وضو کرنا چاہتے ہیں، غسل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے وضو غسل نہیں کر سکتے۔ کپڑے میں لگ جائے یا کہیں اور لگ جائے تو اس سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے، لیکن اس سے وضو غسل کر کے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر پانی کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال کے پکائی گئی جس سے پانی کے اندر مزید صفائی ستھرائی آتی ہے، جیسے بیری کے پتے ہیں یا نیم کے پتے ہیں، ان کو پانی کے اندر ڈال کر پکایا گیا، اس سے پانی کے اندر مزید صفائی آتی ہے، جیسے مردے کو نہلانے کے لیے یا اس طرح بیری کے پتے وغیرہ ڈال کے پانی گرم کیا جاتا ہے، پھر اسے نہلایا جاتا ہے، تو وہ درست ہے۔ البتہ اتنے زیادہ اگر پتے ڈال دیے جس سے پانی بہت زیادہ گاڑھا ہو گیا تو پھر اس سے درست نہیں۔ پانی کے اوصاف، یاد رکھیے کہ پانی کے اندر اس کی 3 خاصیت ہوتی ہے، 3 وصفیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر مزہ، اس کا ذائقہ، دوسرے نمبر پر اس کی بو، یعنی اس کی جو اپنی مہک ہے پانی کی وہ، تیسرے نمبر پر پانی کا اپنا ذاتی رنگ۔ اگر پانی میں کوئی پاک چیز کم مقدار میں، تھوڑی کم مقدار میں گرے، جیسے اس کے، اور جس سے اس کے اوصاف میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، مطلب تھوڑا سا رنگ بدل گیا، جیسے مثلا پانی میں ریت گر گئی یا صابن گر گیا، اس کی وجہ سے اس سے تھوڑا سا اس کا رنگ بدل گیا، ہلکا پھلکا، زیادہ نہیں، اور پانی یہ ہے کہ گاڑھا نہیں ہوا بہت زیادہ، ہلکا سا اس کا رنگ بدلا ہے، تو پھر اس پانی سے بھی وضو غسل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جس پانی میں مثلا دودھ مل جائے، پانی تھا، پانی کے ساتھ، چونکہ یہ بھی پاک چیز ہے اور اس کا اپنا رنگ ہے، پانی کے اندر دودھ گر گیا، اب ہم یہ دیکھیں گے غالب کا اعتبار ہے۔ غالب کا اعتبار کا مقصد یہ ہے کہ اگر دودھ زیادہ ہے اور پانی کم ہے تو پھر وہ دودھ کے حکم میں ہو جائے گا، مطلب وہ پھر پانی نہیں رہے گا، اس سے وضو غسل نہیں کر سکتے۔ اور اگر پانی زیادہ ہے، دودھ کم ہے اور وہ غالب نہیں ہے، اس کا رنگ بھی اتنا زیادہ غالب نہیں ہوا، ہلکا پھلکا رنگ بدلا ہے اور وہ پانی شمار ہوگا، تو اس سے وضو غسل کرنا درست ہوگا۔ اب تک تو ان چیزوں کا ذکر تھا جو پاک چیزیں پانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اب اگر پانی کے اندر کوئی نجاست گر جائے، جس پانی میں تھوڑی سی نجاست بھی گر جائے، تو اس سے وضو غسل کرنا درست نہیں۔ نجاست کیا کیا چیزیں، جیسے کل کے درسوں کے اندر یہ بات گزر چکی ہے، خون، پیک، پخانہ، پیشاب، یہ وہ چیزیں ہیں جو ناپاک ہوتی ہے۔ اگر یہ
پانی کے اندر تھوڑی سی بھی گر جائے تو اس سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اس پانی کا حکم کیا ہے کہ یہ پانی بھی اگر کسی کے کپڑے میں لگے گا تو اس سے بھی وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور پانی کا حکم بھی اسی ناپاکی والا ہو جائے گا۔ البتہ اگر پانی جو ہے وہ بہنے والا ہو، بہنے والا پانی ہو، بہنے والا پانی کون سا پانی شمار ہوگا؟ جو پانی کم از کم تنکا بہا دے۔ ایک تنکا اگر آپ نے اس پہ رکھا تو وہ ایک جگہ رہنے دے، اس کو بہا کے لے جائے تو اسے بہتا ہوا پانی کہتے ہیں۔ اس میں اگر نجاست گر جائے تو پھر اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، تو اس سے وضو غسل کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ بات خیال رکھنا ہے کہ بہتے ہوئے پانی کو تب تک ہم پاکی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ناپاکی گرنے کے باوجود، جب تک کہ ناپاکی اتنی زیادہ اس میں نہ گر جائے۔ اگر ناپاکی اتنی زیادہ مقدار میں گر گئی کہ جس سے پانی کے جو 3 وصف تھے، مزہ، بو، رنگ، وہ بدل گیا، پانی کا رنگ ہی بدل گیا، پانی سے بدبو آنے لگی اور پانی گاڑھا ہو گیا، تو پھر اس صورت میں اس پانی سے بھی پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں نالے ہوتے ہیں تو وہ بھی بہتے ہوئے ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے وضو غسل نہیں کر سکتے۔ ان کا رنگ مکمل طور پہ بدل جاتا ہے اور ان سے بدبو آتی ہے، اور ان میں جو اس کے پانی کا اپنا وصف ہے، بہنے والا وصف ہوتا ہے، پتلا ہونا ہوتا ہے، یہ بھی اس میں بدل جاتی ہے، اس سے وضو غسل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بڑے حوض کا حکم، اب ایک تو ہے بہنے والا پانی، دوسرا ہے کہ پانی ٹھہرا ہوا ہے لیکن وہ بہت زیادہ مقدار میں ہے، جیسے حوض ہے، بڑا حوض ہے، تالاب ہے، سوئمنگ پول ہے، یہ بڑی ٹنکی ہے، اور ان کی لمبائی چوڑائی، جس کی لمبائی چوڑائی 10 ہاتھ ہے، 10 ہاتھ لمبائی، 10 ہاتھ چوڑائی ہے، لمبائی چوڑائی 10 ہاتھ ہو تو وہ بھی بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے۔ یعنی اگر اس میں تھوڑی بہت نجاست گر جائے تو اس سے وہ پورا ناپاک نہیں ہوگا، اس سے وضو غسل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں بھی اگر اتنی زیادہ ناپاکی کسی نے گرا دی، اتنی زیادہ مقدار میں گرائی جس سے اس کا مزہ، بو، رنگ، یہ تینوں اوصاف بدل گئے، بدبو آنے لگی، گاڑھا ہو گیا اور رنگ اس کا بدل گیا، تو اس صورت میں یہ بھی ناپاک ہو جائیں گے، اس سے وضو غسل نہیں کر سکتے۔ اب یہ جانیں گے کہ بغیر خون کے جاندار کا حکم کیا ہے۔ اگر کوئی جاندار جانور پانی میں گر جائے تو کون سے جانور پانی میں گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک شمار ہوگا اور کون سے جانور گرنے کی وجہ سے ناپاک شمار نہیں ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بغیر خون کے جاندار کا حکم، وہ جاندار جن میں خون نہیں ہوتا، جیسے مچھر ہے، شہد کی مکھی ہے، بچھو وغیرہ ہے، اگر یہ پانی میں گر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، بدستور باقی رہے گا۔ کوئی مچھر پانی میں گر کے مر گیا، شہد کی مکھی، بچھو گر کے مر گیا، کسی نے دیکھا بالٹی میں گرا پڑا مرا ہوا ہے، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس پانی سے وضو غسل کرنا درست ہے۔ اسی طرح وہ جانور، وہ جاندار جو پانی میں ہی پیدا ہوئے ہو اور پانی میں ہی زندگی گزارتے ہیں، جیسے مچھلی ہے، مینڈک ہے، کیکڑا ہے، یہ ان کی پیدائش بھی پانی کے اندر ہی ہوتی ہے، مچھلی کے انڈے بھی پانی میں ہی دیے جاتے ہیں اور اسی سے پیدا ہوتی ہیں، اسی میں زندگی گزارتی ہے۔ کیکڑے ہیں، مینڈک ہے، تو اگر ان کے یہ پانی میں مرے پڑے ہوئے ہیں، پانی میں پہلے سے گر کے، پہلے ہی اسی پانی میں مرے ہوئے تھے یا باہر سے مر کے گرے ہیں، تو اس سے بہرحال پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ کنویں کے اندر مینڈک مرا پڑا ہے یا مچھلی مرے پڑا ہے یا کیکڑا مرا پڑا ہوا ہے، اس سے وضو غسل کرنا چاہتا ہے تو بہرحال کر سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ جاندار جن کے اندر خون ہوتا ہے، جیسے انسان بھی ہے، چوہا، بلی، بکری، گائے وغیرہ، اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں، یہ اگر پانی میں گر کر مر جائے یا مرے ہوئے تھے وہ مردار پانی میں گر گئے تو اس سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اس پانی سے وضو غسل کرنا درست نہیں، بلکہ وہ پانی اگر خود بھی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے بھی پھر اس میں ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس کا بڑا خیال کرنا ہے۔ اگر کوئی ٹنکی کے اندر یا ایسی چھوٹی ٹنکی ہے جو 10 ہاتھ چوڑائی 10 ہاتھ لمبائی نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو اس صورت میں اگر یہ ناپاک چیزیں یا جاندار چیزیں اس میں گر کر مر گئی تو اس کو نکالنا لازمی ہے۔ یہ ہم نے آج یہ بیان کیا کہ کون سے پانی سے ناپاکی دور کی جا سکتی ہے اور کس سے ہم وضو غسل کر سکتے ہیں اور کس سے نہیں کر سکتے، جن کا جاننا انتہائی ضروری تھا۔ اگر کسی کو ان مسائل سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی حوالے سے کوئی بات جاننا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر کمنٹس کر کے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو جواب دیا جائے گا، بالکل جو تسلی بخش جواب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور عنایت کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے۔